بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف کی دنیا میں انسان کی حقیقت۔ انسان کی تخلیق ایک ایسا راز ہے جسے سمجھنے کے لیے صدیوں سے فلسفی، علماء اور صوفیہ غور و فکر کرتے رہے ہیں۔ قرآن مجید، حدیث مبارکہ اور تصوف کے اصولوں کی روشنی میں انسان کا وجود صرف ایک جسمانی نہیں بلکہ روحانی، ذہنی اور اخلاقی پہلوؤں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو سمجھنا گویا اللہ کے رازوں کو جاننے کے مترادف ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56۔ یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ انسان کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت اور معرفت حاصل کرنا ہے، لیکن اس مقصد کو پانے کے لیے انسان کو اپنے اندر جھانکنا اور اپنے وجود کے رازوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ تصوف اور انسان کی حقیقت۔ تصوف انسان کو اس کی اصل پہچان دلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ صوفیہ کے نزدیک انسان صرف ایک مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی تجلیات کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ سورۃ التین آیت نمبر 4۔ یہ بہترین ساخت صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی پہلوؤں کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ صوفیاء کرام نے انسان کے وجود کو صغریہ کائنات کہا ہے، یعنی انسان میں پوری کائنات کی جھلک موجود ہے۔ انسان اور اللہ کا تعلق۔ صوفیہ کے مطابق انسان اور اللہ کا تعلق محبت، قربت اور معرفت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح سے پیدا کیا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، پھر اس انسان کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 29۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی روح موجود ہے جو اسے دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ تصوف کی تعلیمات کے مطابق انسان کی زندگی کا مقصد اپنی اس روحانی حقیقت کو پہچاننا اور اللہ کے قریب ہونا ہے۔ انسان کی روح ایک راز۔ انسان کے اندر موجود روح ایک ایسا راز ہے جسے مکمل طور پر سمجھنا ممکن نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 85۔ روح کے بارے میں یہ مختصر بیان بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا ایک راز ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا۔ صوفیاء کرام کے مطابق روح کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے تزکیہ نفس، عبادت اور اللہ کی قربت ضروری ہے۔ انسان کی عظمت۔ اشرف المخلوقات۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم اور شعور عطا کیا، جس کی بدولت وہ فرشتوں سے بھی افضل قرار پایا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ نے آدم کو علم عطا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کریں۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی تخلیق میں اللہ کا ایک خاص راز پوشیدہ ہے۔ تصوف کی دنیا اور انسان کا سفر۔ تصوف کے اصولوں کے مطابق انسان کا سفر مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1، شریعت، ظاہر کے اعمال اور عبادات کا پابند ہونا۔ نمبر 2، طریقت، اللہ کی محبت اور قربت کے لیے دل کو پاک کرنا۔ نمبر 3، حقیقت، اللہ کی ذات کو پہچاننا اور اس میں فنا ہو جانا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ان مراحل کے ذریعے انسان اپنی روحانی حقیقت کو پہچان سکتا ہے اور اللہ کے رازوں کو سمجھ سکتا ہے۔ انسان کی پہچان، خودی کا تصور۔ علامہ اقبال نے انسان کے بارے میں کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ خودی کا تصور ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ انسان کو اپنی ذات کو پہچاننا اور اللہ سے قربت حاصل کرنا چاہیے۔ تصوف کے مطابق جب انسان اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کے رازوں کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ انسان کا مقام۔ اللہ کا خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور اس کے کاندھوں پر بڑی ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے،
اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ یہ مقام انسان کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ انسان اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ انسان اور اللہ کی محبت۔ تصوف میں محبت کو انسان اور اللہ کے تعلق کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ محبت وہ راز ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری، حضرت بایزید بسطامی اور دیگر صوفیاء نے اللہ کی محبت میں فنا ہو کر اپنی زندگی بسر کی اور ہمیں یہ سبق دیا کہ اللہ کی محبت انسان کی اصل حقیقت ہے۔ تصوف اور عبادات کا تعلق۔ عبادات تصوف کا ایک اہم حصہ ہیں۔ نماز، روزہ، ذکر اور دعا کے ذریعے انسان اپنے دل کو پاک کر سکتا ہے اور اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ صوفیہ کے مطابق جب انسان عبادات میں خلوص اختیار کرتا ہے تو اللہ کے رازوں کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ انسان کی حقیقت ایک سفر۔ تصوف کے مطابق انسان کی زندگی ایک سفر ہے جس کا مقصد اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے۔ اس سفر میں انسان کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسہ اسے کامیاب بنا سکتا ہے۔ اختتامیہ۔ انسان اللہ کا راز ہے اور اس راز کو سمجھنے کے لیے تصوف ایک بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن، حدیث اور صوفیاء کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ انسان کی اصل حقیقت اس کی روحانی پہچان میں ہے۔ جب انسان اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اپنے وجود کے مقصد کو سمجھ لیتا ہے۔ یہ مضمون ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، اپنی روحانی حقیقت کو پہچانیں اور اللہ کی قربت حاصل کریں، کیونکہ یہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔